نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر جس صورت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤں کے بعد اللہ پر خیر اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی دی وفات مبارک کے وقت آپ کے مخالفین نے دل خراش تانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے نے اور جملے کسے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا کو رخصت ہو گیا اور انسان کی نسل چلتی ہوتی اولاد کے نال تو تھوڑے دن صبر کرو کہ آپ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے سے انہوں دا نام و نشان بھی مٹ گئے سی اور انہوں دا مشن بھی ختم ہو گئے سی. کہ تانے سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے دے رنجیدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھیا کہ میں ان لوگوں کی خیر خائی کر دواں اور اے میری نسل مقامر دیاں تجاوز ہے. اس موقع پہ اللہ نے سورت کوثر نازل فرمائی اور اترائے آیتہ نے اور اللہ نے اس اترائے آیتہ دے اندر اترائے چیزوں کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی عطا فرمائیاں نے اترایا تھا. سب تو پہلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اور دوسری آیت مبارکہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو بیان کیا گیا ہے اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے انجام ہو گیا. کوثر کا جڑا ایک مجموعی معنی ہے وہ خیر کثیر. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے تسلی دینے اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں کوثر عطا فرمائی ہے, بہت ساری خیر کثیر عطا فرمائی ہے, بہت ساری بھلائیاں اور رحمتاں بڑی جھولی مبارک کے اندر ڈال دیتی ہیں. اور مفسرین کرام نے کوثر کے کئی معنی لکھے نے. دو معنی میں گزشتہ درس کے اندر عرض کر چکا ہاں کہ میرے محبوب تھوڑا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں کہ دشمن یہ تانا پہ مار دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے, آپ
نسب کٹے ہو گئے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام و نشان مٹ گئے سی، محبوب اسا تھانو امت زیادہ عطا فرمائیے، کثیر امت عطا فرمائیے کہ دن قیامت دے سارے نبیاں دیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں ملا کے کل 120 صفحہ لگنیاں نے اور انہاں 120 صفحہ دے وچوں 80 صفحہ تھوڑی امت دیاں تو کثیر امت عطا فرمائی۔ اور دوسرا کوثر دا معنی علماء کرام نے یہ لکھا ہوئے اساں اگر تیرے کل جسمانی تیرے بیٹے لے لینے، قاسم لے لے اوے، عبداللہ لے لے اوے، تے میرا محبوب تنو گھبراون دی لوڑ کو نہیں، اسا تنو روحانی بیٹے صحابہ دی شکل دے اندر عطا فرما دے۔ اور یہ جو تیرے روحانی بیٹے نے کہ تیرے ایک اشارہ ابرو جو تے اپنی جانا قربان کرن واسطے تیار ہو ویسے جتے تیرا پسینہ ڈھاسی تیرے صحابہ دا اتے خون دے قطرے ڈھاونے۔ اس وجہ نال تو عروہ بن ثقفی بہت بڑا قریش کا سردار ہے اور جہان دیدہ آدمی ہے، دور اندیش آدمی ہے، اور حدیبیہ دے مقام کے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شدید کرنا آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محفل دے سارے آداب بھی دے رہ گیا، صحابہ کرام دیاں محبتاں بھی ویدہ رہ گیا، ادب و احترام دیاں اون ادب و احترام دے وہ مناظر بھی اپنی ذہن اور دماغ کے اندر فیڈ کریں رہ گیا وے، حتیٰ کہ جلے مذاکرات کر کے مکہ واپس پہنچاوے اور مکہ دے لوگاں وعدے کہ تساں میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار دے اندر پہنچاواں، کسرا دے دربار دے اندر پہنچاواں، روم دے دربار دے اندر پہنچاواں، نجاشی دے دربار دے اندر گیا واں، لیکن میں بڑے بڑے درباراں وچ پھریا واں اور بڑے بڑے لوگ رتے چاکرنوں میں ویکھدا رہ گیا واں کہ وہ اتنا اپنے بادشاہ دا ادب و احترام نہیں کریں دے جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے نبی دا احترام کریں۔ اور وقت احترام دیاں مثالاں دیونیاں شروع کر دیتیاں، اس آقائے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کریں دینے اور اتنا احترام کریں دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن جنہوں اپنی سرائے کی ٹھوک آخ دینے لیکن چونکہ پیغمبر دا مقام ہی بہت بڑا ہے، تلواب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زمین تے سٹن لگ دینے، صحابہ کرام آپ دا لعاب دہن زمین تے نہیں ونجن دے دے بلکہ اپنے ہتھاں تے لے کے تے اپنے مل کے تے اپنے چہرے نو منور فرما۔ اور جلے آقا علیہ السلام وضو کرن لگ دینے تو وضو دے پانی دے ہوتے اس طرح ٹوٹ پڑ دینے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے قطرے نو ہنن واسطے تیار ہو ویندے نے کہ قریب ہے کہ کرے ایک دوسرے لڑ نہ پویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے قطرے جڑے قطرے نے پانی دے قطرے صحابہ کرام انہوں زمین تے ڈھاون نہیں دیندے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام کرتے نے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا آپ دے وجود اقدس کو اور آپ دی زلفہ مبارکہ تو اگر کوئی بال بھی گر دوے صحابہ کرام اس بال کو زمین تے نہیں ڈھاون دیندے، اپنے ہتھاں دے وچ محفوظ کر کے اپنی زندگی دا سرمایہ بنا دے اور اتنی محبت کرتے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے گفتگو فرما دے نے اور آقا علیہ السلام جلے گفتگو فرما رہے ہوندے نے اس طرح ادب و احترام نال حیا دیاں نیویاں پا کے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے ہوندے نے، انج لگدا ہے کہ انہاں دے سراں دے اوتے طوطے بہ گئے نے، پرندے بہ گئے نے، اگر پرندے بھی بہ ونجن انہاں نوں کسی قسم دی تکلیف۔ ادب و احترام دا اے معاملہ وے، عروہ آخدا وے رب کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے صحابہ کرام کٹتے سکدے نے لیکن اپنے پیغمبر دا ساتھ چھوڑن واسطے تیار نہیں ہو سکدے۔ اللہ فرماونا یہ چاہندا وے سونے اگر تیرے کل جسمانی اولاد لے لئیے تو تینوں روحانی اولاد صحابہ دی صورت دے اندر عطا فرمائیے جڑا تیرے ایک اشارے دے ہوتے جانا بھی قربان کرے سن، مال بھی قربان کرے سن، ابرو بھی قربان کرے سن، اگر تیرا حکم ہویا تے اپنے والدی گردن ہی اڑا دے۔ بڑی بڑی مثالاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ عنہ آپ جلے مکے تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ایک من چلا نوجوان ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرے رہے، کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے، کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک چومن لگ پیندا وے، اور آپ نوازا یا رسول اللہ میں تو انتہا درجے دی محبت کرے دا وا، جلے محبت دا اظہار کیتا نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ نو فرمایا طلحہ میری ہی گل منے سے یا رسول اللہ تسا جیڑا حکم بھی دے سو میں طلحہ کرن واسطے تیار ہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ یہ تلوار لے جا اور اپنے والد برا دی گردن اڑا کے لے جا۔ یہ صحابہ کرام آج پورے پاکستان صحابہ دی عزت تے عظمت واسطے اکٹھا ہو گیا کہ نہیں؟ آج پوری پاکستان دی سنی عوام آج صحابہ دی وفاداری دا حق ادا کر، چاہے وہ جس مسلک نال تعلق رکھ دے، دیوبند نال رکھ دے یا بریلویت نال رکھ دے یا اہل حدیث نال رکھ دے، ہر بندے نے ہر پلیٹ فارم دے ہوتے صحابہ کرام دی عزت دے ٹمکے بجائے نے کہ دشمن بھی چیخ اٹھے ہوئے، اودیاں چیخاں بھی اودے اپنے ملک تک سنائی دتیاں جا رہی ہیں، ہائے کہ ہو گیا وے، ہائے فلانے ہو گئے نے فلانے ہو گئے نے۔ اس وجہ نال مسلمانوں کہ میں جلے تاریخ نو الٹ کے ویکھدا واں، کھنگال کے ویکھدا واں، مینوں صحابہ کرام آمنہ دے لال دے اوتے جانا قربان کریں دے ہوئے نظر آتے، انہاں دے وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بطور ڈھال بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہاں دے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بطور ڈھال بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طلحہ بن بران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ یہ تلوار لے جا اور اپنے والد کی گردن اڑا کے آ۔ بڑا ہی عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، والد اور صحابی دا والد یہ ساری زندگی طلحہ نو کھوایا ہوئے، پیوایا ہوئے، تربیت کیتی ہوئے، مال تے دولت خرچ کیتا ہوئے، اور ایک پاس والد ہے ایک پاس آقا علیہ السلام دا حکم ہے، اٹھا سیرت دیا کتاباں کہ صحابی نے ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی، تلوار لے کے ٹرے ہوئے اور دنیا غیرت حیرت کے اندر ڈوب گئی ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر ڈٹھا ہوئے کہ صحابی رسول تلوار لے کے جا رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، فرمایا طلحہ کدھر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تسا حکم جو فرمایا ہے اپنے والد کی گردن اڑا کیا، یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہوئے کہ طلحہ دے اندر ایک منٹ کی تاخیر کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ واپس آ، رب کعبہ دی قسم ہے میں تیرے کول میں تے دنیا نو تیرا عشق تے جذبہ وکھاونا چاہتا۔ آج کل دے نوجوان یہ جذبہ ہے ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے حکم دی واری آندی وے اور شادی دا موقع آندا وے، ہندوؤں دی رسم کٹنگ دا جلے اساں وال کٹینے ہاں، اساں یہود و نصارا والی من کے کٹنگ کرنے، سادہ سادہ ان شکل ہونی چاہیے وے جنہیں پیغمبر دے دشمنوں دی شکل ہے۔ مسلمانوں میری داڑھی رکھنا نہ رکھنا ایک علیحدہ فعل ہے، لیکن آج کل میں نوجوانوں دے چہرے تے ویکھدا ہاں، نوجوانوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت او حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، کسی نے ایچ بنایا ہوا ہے، کسی نے ایل بنایا ہوا ہے، سالمن اور چیز لدی کو نہیں، اگر مذاق واسطے لدی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک عمر دا مقام ہے۔ مسلمان صحابہ کرام تاب صلی اللہ علیہ وسلم دی عدامت مر مٹ گئے۔ ایک صحابی دی بارے آندا وے اودے گھنگریالے وال ہے، اور گھنگریالے وال جڑا ہوندے نا اودی مانگ نہیں نکلدی، او جنی دھاندا وے انیاں کو وال جنی حبشیاں دے افریقیاں دے وال ہوندے نے، اودے گھنگریالے وال ہیں، اور اودی بڑی خواہش آئی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی مانگ کڈھا، سیدھی سینڈ کڈھا، اور میرا سر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک کو ہو ونیا، بڑی خواہش آئی۔ لیکن ایک دن اپنی خواہش کو پورا کرنے واسطے سننا نوجوانوں اسا چھوٹی چھوٹی گل پچھو سنت کا جنازہ کر چھوڑے، میرا ماما نہیں منے دا جی، میری ماسی نہیں منے دی، اوے تیریاں ماسیاں تے تیرے مامے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے گھول چھوڑا۔ اللہ دی قسم ہے صحابی رسول دا جذبہ توے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کریں دے، گھنگریالے وال نے سیدھی مانگ نہیں نکل دی، ایک دن جذبہ پیدا ہویا کہ میرا سر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک کا ہونا چاہیے، لوہے دی سلاخ لے کے اس کو گرم کیتا وے، اور گرم کرنے دے بعد سر دے درمیان جو پھیر دیتا، وال بھی سڑ گئے تے چمڑا بھی، تکلیف ہوئی ہوئی سی کہ نہیں؟ لوگ آکھا کیا کیتا یا سر دے وال بھی ساڑ چھوڑے نہیں، چمڑا بھی ساڑ چھوڑے یا، تکلیف بھی برداشت کی تھی، اور ساکا وال بھی جمع سے چمڑا دوبارہ آوے سی، زخم بھی چھوٹ ہوئے سی، یعنی میرے دل دی حسرت آئی کہ میرا سر بھی
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک کو لگیا اج میری خواہش اللہ نے کیا کر دی تھی. اللہ فرماونا ہے چاہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اس سے بہت کچھ آکھیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام دی مدح سرائی پورے قرآن بھریا پیا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے تسلی دیتی ہے. فرمایا اگر جسمانی بیٹے لے لینے روحانی اولاد صحابہ کرام دی صورت اندر تنو عطا فرمائیے. اور دوسرا مانا کوثر دے کہ میرا محبوب پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. میں تنو کثیر صفات عطا فرمائی. میں تنو اتنی صفات عطا فرمائی نے اتنے کمالات عطا فرمائے نے. ایک شاعر نے کہا دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمدارن تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمدارن تنہا داری. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل میں ویکھ دما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات نو ویکھ دما, آپ دی صفات نو ویکھ دما, آپ تے معجزات نو ویکھ دما. میں یہ گل آخر سے مجبور ہوئے نما کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی اللہ دے گزرے نے, اگر ایک پیغمبر نو اللہ نے کمال لیتا ہوئے وہ کمال دوسرے پیغمبر نو عطا نہیں کیتا. اگر ایک دیتے دوسرے نہیں دیتے, اگر دوسرے پیغمبر نو کمال لیتے نے وہ تیسرے نہیں دیتے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی باری جی لے آئیے اللہ نے سارے نبیوں دے کمالات جمع کر کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی مبارک دے اندر فرمایا تھوڑا نہ مٹ نہیں سکتا. اللہ نے تھانوں زیادہ صفات عطا فرمائی نے, کمالات عطا فرمائے نے. پہلے پیغمبران دے معجزات ڈٹھا ونجے تو سلیمان علیہ السلام دا معجزہ وے انہاں دا تخت آسمان دے اندر کیا کردا وہ بولے بھی کرو کیا کردا وے اُڑدا وے سیر کریں دے نے. ایک مہینہ صبح ایک مہینہ شامی 2 مہینے دا سفر پوری دہار دے اندر ہودا پیا وے. بہت بعض مفسرین کرام لکھا کہ 6 لاکھ کرسیاں 6 لاکھ کرسیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت تے لگدیاں نے. آپ دے صحابہ ہوندے نے, جنات دیاں ٹولیاں ہوندیاں نے اور پرندیاں دیاں ٹولیاں ہوندیاں نے جڑے اتو صاحبان بڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت تے سایہ کردے نے. اتنا بڑا تخت کہ جس نو ویکھ کے دنیا حیرت دے اندر ڈوب ویندی وے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ اور کمال عطا فرمایا وے. لیکن مسلمانوں میرے نبی اور حضرت سلیمان علیہ السلام دے معجزے دے اندر یہ فرق ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جڑا معجزہ عطا فرمایا حضرت سلیمان دا تخت آسمان تے تھلے تھلے ہوتا ادھر تھلے تھلے کی کرتا پرواز کردا وے. اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج دی رات جڑی سواری عطا فرمائیے جتھے میرے نبی دی نظر ویندی آئی اتنے سواری دا کیا ویندا ہے قدم ویندا آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معجزہ عطا فرمایا. ہر پیغمبر نو اللہ نے زمین تے معراج کرائیے لیکن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عرش بری تے معراج فرمایا انا اعطیناک الکوثر. میرے محبوب اسا تانوں کثیر امت عطا فرمائیے, تانوں کثیر جماعت صحابہ دی عطا فرمائیے, تانوں کثیر صفات عطا فرمائیے نے. اور چوتھا معنی کوثر دا اے وے کہ میرے محبوب پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. میں رب نے تھانوں قرآن اللہ کوثر عطا کیڑا کوثر عطا فرمایا وے قرآن اللہ کوثر عطا فرمایا وے. کیوں قرآن کا کوثر اور ادی کیا نسبت ہے؟ علماء کرام فرماندے نے کہ نسبت اے وے کہ قرآن جڑا ہے کلام اللہ وے اور اللہ دی کیا ہے صفت ہے اور اس نو کدی سوال آ سکدا ادی حفاظت دا ذمہ کہیں کی دوے اللہ دی ذات کی دوے. اللہ قرآن دے اندر فرماندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میرے محبوب قرآن نازل بھی ایسا کرنا وے ادی حفاظت بھی ایسا کرنی. اور اس پورے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی صفتاں بیان فرمائی نے, کمالات بیان فرمائے نے. اور اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک. میرے محبوب اسا تورے ذکر نو کیا کر دیتا ہے بلند کر دیتا ہے. جبریل امین آئے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے آکھیا اللہ فرما رہے ہیں میں تورے ذکر نو بلند کیتا ہے. کس طرح بلند کیتا ہے؟ اللہ فرمایا جتے میرا ذکر اسی ہوتے میرے محبوب دا بھی کیا ہونا. بچہ پیدا ہوندا وے اتے کان جلے آدے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس تو بعد کیا آدے اشہد ان اللہ فرماتا جتے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر. بجلے نماز دا وقت آیا وے مؤذن نے کیا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس تو بعد کیا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ.
وقت انیا کو مسلمانوں جلے تکبیر دا وقت آیا وقت نماز دا وقت آیا وے اللہ فرماندا جتے میرا ذکر اسی ہوتے تیرا ذکر بھی اسی میں تینوں قرآن جا معجزہ عطا فرمایا وے جنہوں قرآن نو کوئی نہیں مٹا سکدا انیا کو تیری شان نو بھی کوئی مٹا سکدا تیرے نام بھی کوئی نہیں مٹا سکدا پنجواں کوثر دا معنی اے وے اللہ فرماندا انا اعطینا کل کوثر میرے محبوب اسا تنو کوثر عطا فرمایا وے حوض کوثر عطا فرمایا وے کوثر جنت ایک نہر اور اتو ایک پرنالا میدان معاشر دے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض دے اندر آسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے حوض عطا فرمایا کسی دا حوض وڈا ہونا وے کسی دا چھوٹا ہونا وے کسی تے پیمن والی تعداد زیادہ ہونی وے کسی تے کم ہونی وے لیکن اللہ نے مینوں جڑا حوض عطا فرمایا وے اور کوثر دا حوض جڑا عطا فرمایا وے وہ اتنا بڑا حوض ہے کہ ایک مہینہ ادا جڑا ضلع ہے ایک ضلع پورے مہینے دی مسافت جتنا اور مربع شکل دا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی دی خاصیت ہے ابیض من اللبن ادا جڑا پانی ہے دودھا کو سفید اس کو سفید ہے دودھا کو سفید ہے اطیب من المسک اور فرمایا جڑا ادا پانی ہے وہ کستوریا کو خوشبودار ہے اور شہدہ کو مٹھا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے میرے حوض تے پیمانے رکھے ہونے نے گلاس ہونے نے آسمان دے جتنے ستارے نے اتنے میرے حوض دے گلاس ہو اور اللہ فرمانا چاہتا ہے سونیا دنیا دے اندر بھی تیرے منن والے زیادہ ہونے نے اور آخرت دے بھی تیرے منن والے کیونکہ تیرے حوض تے رش بھی جس حوض تے رش زیادہ ہونا وے وہ منن والے بھی کیا ہونے نے یہ تو جان دن دنیا دے اندر نام مٹ ویسی میرا محبوب میں تیرے نام دن قیامت دی بھی زندہ رکھنا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے حوض تو ایک گلاس پانی دا پی گدا لا یزمع عبدا 50,000 سال دی اتنی سخت ترین گرمی دے اندر بھی اس نو جنت دے داخلے تک پیاس نصیب ہو دعا کرو اللہ سانو دن قیامت دے آمنہ دے لال دے حوض دا کوثر دا پانی نصیب اور اسا بھی انہاں لسٹ میں ہوا کہ یہ محبوب خدا حوض کوثر دے جام تقسیم کریں دا کھلوتا ہوئے سادہ بھی اسے کیا ہونا چاہیے دے یہ انا اعطینا کل کوثر دے 5 مہمان تمہارے سامنے بیان کیتے نے اللہ فرماندا وے تیرا بیٹا اگر دنیا تو رخصت ہو گیا تو میں تینوں پھر عطا فرمائی پیغمبر نو عطا کرن والا کون انا اعطینا کل کوثر اللہ فرماتا میں تینوں کوثر عطا فرمائی خیر کثیر عطا فرمائی دوسرے نمبر تے فرمایا دوسری آیت دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دے پروگرام نو بیان فرمایا اور اللہ فرماندا فصل لربک وانحر سونیا نماز بھی میرے واسطے پڑھی کرتے قربانی بھی کیا مطلب فصل لربک وانحر نماز دے اندر 2 قسم دی عبادت ہے ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک زبانی عبادت ہے 2 عبادتوں کا ذکر آ گیا اور وانحر دے اندر قربانی ہے یہ مالی عبادت کا ذکر آ گیا اللہ فرماندا ہے 3 عبادتاں کہندے واسطے کیتیاں کر خالص میرے واسطے کیتیاں کر یہ تیرا پروگرام ہے اور اس پروگرام نو دنیا دے سامنے میں کیا کیتا بیان کیتا کر کے لوگوں سور و پکار دے لائق بھی کون ہے بدنی عبادت دے لائق بھی کون ہے قولی عبادت دے لائق بھی کون ہے منت منوتی دے لائق بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام 13 سال تک مکی زندگی دے اندر ہر ظلم و ستم سہ کے ڈنکے دی جوڑ تے بیان کی توے کسی قسم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی دکھائی قرآن دی ایت میرے ذہن چ آ گئی ہے اللہ فرماندا ودو لو تدہنو ویدہنون میرے محبوب کافر چاہندے نے کہ تساں تھوڑی جی نرمی اختیار کرو اساں بھی تھوڑا کیا کرساں تساں بھی نرم تھی ونجو تے اساں بھی کیا تھی وساں یہ مسئلہ جڑا مسئلہ توحید بیان کرے نا اور جڑے 360 پوت اسارے بیت اللہ چ لٹکے ہوئے نے انہاں دے پلے تو کھ راون تو جو دا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم اللہ تو بغیر کوئی سنن والا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین سچی پکار اور خالص پکار کی تھی کرو تو کیڑی ذات دی کی تھی اس مشن تو پروگرام تو میرا محبوب ہٹے ہیں اس طرح پروگرام ہے اور اس پروگرام کو ہٹاؤن واسطے بڑے حربے استعمال کیتے گئے نے حتیٰ کہ مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے نے اور آکھا لگے اگر تمہیں سرداری چاہیے دیے تو مکے کی سرداری عطا کرنے
اگر تھانوں عورت چاہیے جس لڑکی تے صرف ہاتھ رکھو سارے نکاح دے اندر دیون واسطے تیار ہاں. اور تیسرے نمبر تے اگر تھانوں مال تے دولت چاہیے تے سارے مکے دی دولت تھوڑے قدماں دے اندر ڈھیر کر چھوڑے نے. یہ گل کیتی نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گل سنا رہی تھی یہ سنا رہی تھی فرمایا میری بھی سن کے منو یہ جڑا پروگرام تے مشن میں رب دی توحید تے الوہیت اللہ لے کے آیا کھلوتا وا اللہ دی قسم تے دنیا دی گلاں پہ کر دیو میرے ایک ہاتھ تے سورج تے دوسرے ہاتھ تے یہ کر سکدے ہیں یہ کام کر سکدے ہیں. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دا مطلب یہ کم ہے ناممکن یعنی آسمان تو سورج نو توڑ کے لاونا اور چند نو توڑ کے لاونا مشکل ہے. اسی طرح میرا یہ پروگرام چھوڑنا بھی کیا ہے میں سورج تے چند نو ٹھکرا سکدا ہاں لیکن اپنے پروگرام تو ہٹ سکدا. میرا محبوب تو اپنے پروگرام تے پکا رہا سے نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلوے ان شانیہ کا اول ابتر تیرے دشمن دا نام و نشان کیا کر دے سا. ابو جال دی اولاد کتائی ملتی بھی ابو لہب دی اولاد کتائی ملتی بھی عتبہ دی اولاد کتائی کہیں کافر مشرک دی اولاد ملتی بھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم دے استہزاء کرن والے آپ تے بیٹے دی وفات تے مذاق اڑاون والے پوری کائنات پھر کے وے کینو انہاں کسے بھی گستاخ رسول دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دی اولاد دا نام و نشان اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی اولاد بھی موجود ہے اور نسبی اولاد بھی پوری دنیا کے اندر کیا ہے. اور میرے محبوب میں تیرا نا اتنا روشن رکھے سا تیرے دشمن دا نا مکمل طور تے مٹا کے رکھ دے سا. انہاں دے بیٹے بھی اپنے والد دا نا سننا گوارا نہ کرے سن. اکرمہ یہ کہندا پتر ابو جہل کہندا پتر اور یہ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا بنے ابھی صحابی کیا بنے ابھی صحابی جلے مکہ آپ نے فتح کیتا ہوئے اس اکرمہ نے آپ دا مقابلہ کیا اور تاریخ دان لکھا ہوئے کہ حضرت خالد بن ولید تو بعد اگر اسلام دے اندر کوئی سب تو بڑا بہادر آئے تو اکرمہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے بہادر ہیں جنگجو قسم دے آدمی ہیں اسلام قبول کیتا. ایک دن جا رہے نے بازار دے وچوں کسے آکھا ہوئے ابو جال دا پتر ویندا پے ابو جال دا بیٹا ویندا پے وے جے دو چار بندے نے منہ چ سنیا نا واپس پلٹیا اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے آخدا یا رسول اللہ منو ابو جال دا پتر نہ آکھیا ونے صحابہ نو منع کیتا ونے کہ منو ابو جال دا پتر نہ آکھیا ونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکرمہ وطنو کیا آکھیا ونے اللہ فرماتا ان شانیہ کا وہ البتر تیرے دشمن دا نام و نشان مٹا کے رکھ دے سا. اکرمہ بن ابی جال نے آکھا یا رسول اللہ منو اکرمہ بن ابو جال نہ آکھیا ونے آج تو بعد منو اکرمہ ابن اسلام آکھیا آج تو بعد منو اسلام دا پتر آکھیا ونے ابو جال دا پتر نہ آکھیا ونے. عرض کرن دا مقصد ہے آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو گھٹاون دی کوشش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی شان نو گھٹاون دی کوشش کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے سورت کوثر نازل کر کے میرے رب نے اپنے محبوب کو تسلیاں دیتی ہیں کہ میرے محبوب تیرا نام بھی زندہ راسی تیرا مشن بھی زندہ راسی اور تیرا پروگرام بھی زندہ راسی. تیرے دشمن دا نام و نشان کیا دے مٹا کے رکھ دے سا. اللہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرماوے رب یا رب ملک واسطے دعا کر اللہ سارے ملک نو امن دا گہوارہ بنا اور جیڑی ملک دے اندر قتل و غارت اور بدکاری والی وبا پھیل چکی ہے اور سریعام روڈاں دے اوتے عورتاں دی عزت نال کھلواڑ ہو رہی ہے. اللہ سارے حکمراناں نو اسلامی نظام نافذ کرن دی ہمت تے طاقت عطا فرماوے اور اسلام دی بہاراں سانو ویکھنا اللہ توفیق عطا فرماوے اور مسلمان دی اللہ عزت محفوظ رکھے اور انہاں دے مال تے جان دی اللہ حفاظت فرماوے. اس ملک دی اللہ حفاظت فرماوے. جتنے احباب تو موجود نے اللہ انہاں دی جائز حاجات پورا فرماوے آمین. مناظر له ولا مزيد له ولا ملد جلد بغض نغب جذب طيب عيب حطب حطب كتب نطق جذب لا إله إلا الله وحده
لا شريك له